یہ اس زمانے کی کہانی ہے جب نظام حکومت موجودہ زمانے کی طرح نہیں چلتا تھا۔ کسی بھی ملک میں نہ الیکشن ہوتے تھے، نہ اسمبلیاں بنتی تھیں، نہ وزیر اعظم اور صدر ملک پر حکومت، بس ایک بادشاہ سلامت ہوتے تھے اور ان کے چند وزیر اور درباری جن سے بادشاہ سلامت کبھی کبھی کوئی مشورہ لے لیا کرتے تھے۔ ویسے حکم بادشاہ سلامت کا ہی چلتا تھا، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ بادشاہ سلامت کوئی فیصلہ کریں یا کچھ کرنے کی خواہش کا اظہار کریں اور کچھ ان کی بات کو رد کر دے۔ بادشاہ سلامت کی خواہشات بھی عجیب و غریب ہوتی تھیں۔ ایک دفعہ ترکی کے بادشاہ کا دل چاہا کہ وہ کوئی ایسی تفریح کرے جس سے وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جائے۔ اس نے اپنے وزیر کو بلا کر کہا، ہمارے لیے کسی ایسے تماشے کا بندوبست کرو جسے دیکھ کر ہم بس ہنستے ہی رہ جائیں، اور یاد رکھو اگر تم ایسی تفریح مہیا نہیں کر سکتے تو ہم تمہیں تمہارے عہدے سے ہٹا کر دوسرا وزیر منتخب کر لیں گے۔ یہ سن کر وزیر کے دل میں تو پنکھے چلنے لگے۔ اگر میں نے بادشاہ کے سامنے کوئی تماشا پیش نہیں کیا جس سے وہ ہنس ہنس کر بے حال ہو جائے تو میری تو نوکری چلی جائے گی، یہ رعب و دبدبہ جو مجھے حاصل ہے سب ختم ہو جائے گا۔ وہ سوچتا رہا کہ آخر ایسا تماشا کہاں سے لاؤں۔ یہ سوچتے سوچتے گھر پہنچا۔ وزیر کی بیوی بڑی ہوشیار تھی، کہنے لگی، اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم شہر کے باہر غریبوں کی جو بستی ہے وہاں ایسے 3 بھائی رہتے ہیں جنہیں خارش کی شکایت ہے۔ ایک بھائی کا سر بالکل گنجا ہے، اس پر ہر وقت کھجلی ہوتی رہتی ہے، اس کا ایک ہاتھ ہر وقت اس کے سر پر رہتا ہے۔ دوسرے بھائی کی ناک میں خارش ہوتی ہے، وہ اپنی آستین سے بار بار ناک صاف کرتا ہے۔ سب سے چھوٹا بھائی کمر کھجاتا رہتا ہے کیونکہ اس کی کمر پر ہر وقت خارش ہوتی رہتی ہے۔ بیوی نے کہا، تم تینوں سے جا کر کہو کہ اگر وہ 1 گھنٹے بغیر خارش کیے بادشاہ کے سامنے کھڑے رہیں تو انہیں سونے کے سکے انعام میں ملیں گے۔ یقین کرو وہ ایسا نہیں کر سکیں گے اور بادشاہ سلامت کے سامنے ان کی جو حالت ہوگی اسے دیکھ کر بادشاہ سلامت خوب ہنسیں گے۔ وزیر نے ایسا ہی کیا جیسا اس کی بیوی نے کہا تھا۔ سونے کے سکوں کی لالچ میں تینوں بھائی مان گئے۔ جب یہ تینوں بھائی محل میں آ کر بادشاہ سلامت کے سامنے کھڑے ہوئے تو وزیر نے بادشاہ کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ انہیں کیا تکلیف ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اسے کیسے برداشت کر۔ تینوں بھائی تھوڑی دیر تو سکون سے کھڑے رہے لیکن پھر تینوں کو خارش ہونے لگی۔ خارش کی یہ عجیب بات ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص کھجانے لگے دیکھنے والے کو بھی خارش ہونے لگتی ہے۔ یہ تینوں تو ہر وقت کھجانے کے عادی تھے، بغیر کھجائے انہیں بڑی بے چینی ہو رہی تھی، بار بار پہلو بدل رہے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ سونے کے سکے ان کی آنکھوں کے سامنے پھر رہے تھے جنہیں وہ کھونا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کھجلی ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ روکے کھڑے تھے۔ یہ تینوں بھائی چالاک بھی بہت تھے۔ جب ان کی برداشت سے باہر ہونے لگا تو بڑا بھائی بولا، وہ دیکھو دریا میں مرغابیاں کیسے تیر رہی ہیں، وہ دیکھو دریا میں مرغابیاں کیسے تیر رہی ہیں، اور اس طرح دریا کی طرف جو اشارہ کیا تو بازو و ناک کی قریب سے گزرا تو آستین سے اپنی ناک صاف کر لی۔ اس طرح ناک کو جانے کی اس کی خواہش کچھ پوری ہو گئی۔ دوسرے بھائی نے کہا، اور ہاں دیکھو مرغابیاں کیسے تیزی سے کبھی آگے جا رہی ہیں کبھی پیچھے جا رہی ہیں۔ یوں آگے پیچھے کا اشارہ کر کے اس نے اپنی پیٹھ کھجائی۔ تیسرا بھائی بولا، لو بھائی اب تو وہ سمندر میں غوطے کھا رہی ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، اور یہ کہتے ہوئے اس نے سر پر ہاتھ سے تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ یوں سر کھجا کر اسے بھی سکون مل گیا۔ بادشاہ ان کی اس شعبہ بازی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور انہیں بہت سا انعام دے کر رخصت۔ پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو مہربانی کر کے میرے چینل پیراماؤنٹ سٹوری ورلڈ کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔